بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 اگست سن 1902۔ 6 اگست کی شام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ پیر گولڑی کی اس پرفن کارروائی کا ذکر تھا جو اس نے اپنی کتاب سیف چشتیائی کی تعلیم میں کی ہے، اور جس کا راز اگلی اشاعت میں بالکل کھول دیا جاوے گا، اور دنیا کو دکھایا جاوے گا کہ کفن خسوٹ مصنف بھی دنیا میں ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے مشہور مفتری مدعی الیاس ڈوئی کا اخبار پڑھا گیا، جو مفتی محمد صادق صاحب ایک عرصہ سے سنایا کرتے ہیں۔ ڈوئی نے اپنے مخالف قوموں، بادشاہوں اور سلطنتوں کی نسبت پیشگوئی کی ہے کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت اقدس کی رگے غیرت و حمیت دینی جوش میں آئی اور فرمایا کہ مفتری کذاب اسلام کا خطرناک دشمن ہے، بہتر ہے اس کے نام ایک کھلا خط چھاپ کر بھیجا جاوے اور اس کو مقابلہ کے لیے بلایا جاوے۔ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں ہے، اور اسلام کی تائید میں برکات اور نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر یہ مفتری میرا مقابلہ کرے گا تو سخت شکست کھائے گا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے افتراء سے اس کو سزا دے۔ غرض یہ قرار پایا کہ 7 اگست کو حضرت اقدس ایک خط اس مفتری کو لکھیں اور اسے نشان نمائی کے میدان میں آنے کی دعوت کریں۔ یہ خط انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر مختلف اخبارات میں بھی شائع ہوگا اور بھیجا جاوے گا۔ نزول المسیح جو آج کل لکھ رہے ہیں اور پیر گولڑی کی کتاب سیف چشتیائی بھی زیر نظر ہے، اس پر کسی قدر توجہ کرنے سے یہ الہام ہوا، انی انا ربک القدیس لا مبدل لکلماتی۔ 7 اگست سن 1902۔ 7 اگست کی صبح کو حسب معمول سیر کو نکلے۔ ایڈیٹر الحکم نے عرض کیا کہ حضور امسال شکاگو کی طرز پر ایک مذہبی کانفرنس جاپان میں ہونے والی ہے، جس میں مشرقی دنیا کے مذاہب کے سرکردہ ممبروں کا اجتماع ہوگا، اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں پر لیکچر دیے جائیں گے۔ کیا اچھا ہو اگر حضور کی طرف سے اس تقریب پر کوئی مضمون لکھا جائے اور اسلام کی خوبیاں ایک جلسے میں پیش کی جائیں۔ ہماری جماعت کی طرف سے کوئی صاحب جیسے مولوی محمد علی صاحب ہیں چلے جائیں۔ جاپان کے مصارف بھی بہت نہیں ہیں، اور جاپان والوں نے ہندوستانیوں کو دعوت کی ہے کہ وہ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے اپنا الگ جہاز بھیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا بے شک ہم تو ہر وقت تیار ہیں، اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ کب ہوگی اور اس کے قواعد کیا ہیں تو ہم اسلام کی خوبیوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور اسلام یہ ایسا مذہب ہے جو کہ ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب کے 3 جزو ہیں۔ اول خدا شناسی، مخلوق کے ساتھ تعلق، اور اس کے تعلق اور اپنے نفس کے حقوق۔ جس قدر مذاہب اس وقت موجود ہیں بجوز اسلام کے جو ہم پیش کرتے ہیں، سب نے بے اعتدالی کی ہوئی ہے، پس اسلام ہی کامیاب ہوگا۔ ذکر کیا گیا کہ وہاں بدھ مذہب ہے، اس کا ذکر بھی اس مضمون میں آ جانا چاہیے۔ فرمایا بدھ مذہب دراصل سناتن دھرم ہی کی ایک شاخ ہے۔ بدھ نے جو اوائل میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور قطع تعلق کر لیا، شریعت اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے اور مخلوق سے تعلق رکھنے میں کوئی تناقض بیان نہیں کیا۔ بدھ نے اول ہی قدم پر غلطی کھائی ہے، اور اس میں دہریت پائی جاتی ہے۔ مجھے اس بات سے کبھی
تعجب نہیں ہوتا کہ ایک کتا مردار کیوں کھاتا ہے، جس قدر تعجب اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان ہو کر اپنے جیسی مخلوق کی پرستش کیوں کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت جب خدا نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے تو سب سے اول میرا فرض ہے کہ خدا کی توحید قائم کرنے کے لیے تبلیغ اور اشاعت میں کوشش کروں۔ پس مضمون تیار ہو سکتا ہے اور وہاں بھیجا جا سکتا ہے، پہلے قواعد آنے چاہیے۔ پھر فرمایا اس مضمون کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی محمد علی صاحب اس مضمون کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی عبد الکریم صاحب جائیں تو خوب ہے، ان کی آواز بڑی باروب اور زبردست ہے اور وہ انگریزی لکھا ہوا ہو تو اسے خوب پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ مولوی محمد علی صاحب بھی ہوں اور ایک اور شخص بھی چاہیے، الرفیق و ثم طریق ہو۔ پھر اس سلسلہ کلام میں ارشاد فرمایا زمانے میں باوجود استغراق دنیا کے مذہب کی طرف بھی توجہ ہو گئی ہے اور مذہبی چھیڑ چھاڑ کا ایسا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ پہلے کبھی ایسا موقع نہیں ملا۔ پھر اس ذکر پر کہ انجمن حمایت اسلام کو بعض اخباروں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ کوئی آدمی بھیجیں۔ فرمایا ہمارے مخالف اسلام کو کیا پیش کریں گے جبکہ اسلام کی خوبیوں کا خود ان کو اعتراف نہیں ہے۔ اول خدا تعالیٰ کی توحید اسلام نے بڑے زور سے قائم کی، مگر جب یہ مسیح میں خدائی صفات کو قائم کرتے اور مانتے ہیں تو توحید کہاں رہی۔ پھر برکات اسلام کا فخر ہے، مگر یہ لوگ اس میں بھی منکر ہیں۔ اگر پچھلے قصے پیش کریں ساتن والے بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام تو اس پھل کی طرح تھا جو تازہ بتازہ ہو، جس کے کھانے سے لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر اب ان لوگوں نے وہ حالت کر دینی چاہیے جیسے ایک سڑا ہوا پھل ہو جس کی عفونیت دماغ کو خراب کر دے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اسلام کو تازہ ہی رکھا ہے اور اس لیے بجوز ہمارے کوئی دوسرا اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ آج اسلام کو وہی کامیاب کر سکتا ہے جو بیان کرتے کرتے مسیح کو قبر تک پہنچا دے۔ پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو براہین میں وعدہ کیا تھا ینصرک اللہ فی مواطنا، یعنی اللہ بہت سے میدانوں میں تیری مدد کرے گا۔ اب تک جس قدر میدان ہمارے سامنے آئے خدا تعالیٰ نے فتح دی۔ 8 اگست 1902 کی شام حضرت اقدس علیہ السلام نے مولوی محمد علی صاحب کو وہ چٹھی دی جو ڈاکٹر ڈوئی امریکہ کے مشہور عیسائی مفتری کے نام لکھی ہے۔ چنانچہ وہ چٹھی پڑھ کر سنائی گئی۔ اس چٹھی کو ہم انشاءاللہ آخر ستمبر 1902 تک الحکم میں شائع کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تاہم حاصل بالمطلب کے طور پر اتنا اب بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضرت اقدس نے اس چٹھی میں ایک عظیم الشان فیصلے کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہمارے ناظرین اخبار کو غالباً معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر ڈوئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عہد نامہ کا رسول ہے، وہ الیاس پیغمبر ہے جس کا آنا مسیح سے پہلے ضروری تھا، اور اس نے اپنے اخبار میں یہ پیشگوئی کی ہے کہ وہ سلطنت، وہ انسان، وہ قوم ہلاک ہو جائے گی جو اس کو رسول نہیں مانتے، اور مسلمانوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، اور اس پیشگوئی میں ہماری گورنمنٹ کو بھی داخل کر لیا ہے اور تمام دنیا کی سلطنتوں کو شامل کیا ہے۔ حضرت اقدس نے اس چٹھی کے ذریعے ڈاکٹر ڈوئی کو دعوت کی ہے کہ اب فیصلے کا آسان طریق ہے، اس قدر مسلمانوں کے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح موعود جس کا ڈاکٹر ڈوئی انتظار کرتا ہے آ گیا ہے، وہ میں ہوں۔ میرے ساتھ مقابلہ کر کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون کاذب اور مفتری ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی اپنے مریدوں میں سے 1000 آدمی کے دستخط دے کر ایک قسم اس طرح شائع کر دے کہ ہم دونوں میں سے جو کاذب اور مفتری ہے وہ راست باز اور صادق سے پہلے ہلاک ہو جاوے، بس پھر کاذب کی موت خود ایک نشان ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ اس چٹھی کا ہے جس میں اور بھی بہت سے حقائق ہیں۔ حضرت اقدس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا جاوے کہ یہ غلط خیال ہے کہ تلوار کبھی مذہب کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یعنی مسئلہ جہاد پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے ضمن میں حضرت مسیح کی موت اور آپ کی قبر پر بحث کی ہے، اور ان واقعات کے بنا پر جو انجیل میں درج ہوئے ہیں ثابت کیا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرے بلکہ وہاں سے بچ کر نکل کھڑے ہوئے اور کشمیر میں آ کر فوت ہوئے۔ اس چٹھی کے ختم کرنے کے بعد مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے ایک فارسی نظم غازی
وہ گوڑی کے جواب میں پڑھی۔ پھر مولوی جمال الدین صاحب سیکھواں والے نے ایک پنجابی نظم تصدیق المسیح میں جو سول کے خیاطوں کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے پڑھ کر سنائی، جس میں حضرت حجت اللہ کی صداقت کا معیار، آپ کی عظیم الشان کامیابیاں اور دشمنوں کے نامرادیاں مذکور تھیں۔ ان نظموں کے پڑھے جانے کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی۔